بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس ویڈیو میں جتنی بھی احادیث بیان کی گئی ہیں وہ سب صحیح احادیث کی کتب میں سے لی گئی ہیں، جس کے اوتھینٹک ہونے پر عالم اسلام کے تمام محدثین کا اتفاق ہے۔ اور مزید اس ویڈیو میں آپ کو امام مہدی اور قرب قیامت کے متعلق ایسی معلومات فراہم کی جائے گی جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی، اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، امام مہدی کے اس دنیا میں آنے سے پہلے یہ دنیا ظلم و ستم سے بھر جائے گی اور ہر جگہ فتنے ہی فتنے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی کے ظہور کے بعد زمین سرسبز ہو جائے گی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے زمین بنجر ہوگی اور دنیا میں فوڈ کی شارٹیج ہوگی، جو کہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کلائمیٹ چینج ہر سال دنیا کے ایگریکلچر کو ڈیمیج کر رہا ہے۔ مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے ایک فتنہ پھیلے گا جس میں لوگ ایسے تپائے جائیں گے جیسے بھٹی میں سونا تپایا جاتا ہے۔ پھر لوگ کافروں کے ساتھ جنگ کریں گے، لیکن وہ یہ جنگ ہار جائیں گے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے ایک انسان ظاہر ہوگا اور مسلمانوں کو اکٹھا کرے گا۔ اللہ ان پر اپنی نعمتیں نازل کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بادشاہ کی موت ہوگی تو ایک آدمی مدینہ سے مکہ میں موجود بیت اللہ میں آئے گا، پھر مکے کے لوگ اسے باہر نکال کر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کریں گے، جبکہ وہ اس بیعت کو بالکل پسند نہیں کرے گا۔ پھر قریش سے ایک آدمی نکلے گا اور وہ ایک لشکر لے کر اہل شام کے ساتھ امام مہدی علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آئے گا، لیکن اللہ اس لشکر کو مکہ اور مدینہ کے درمیان ریگستان میں دھسا دے گا۔ جب لوگ یہ دیکھیں گے تو شام سے اللہ کے ولی اور عراق کے بہترین لوگ اس کے پاس آئیں گے اور اس کی بیعت کریں گے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مہدی اس وقت لوگوں کی نظروں سے چھپ جائے گا اور غریب اور مسافروں میں سے ہوگا، جب اسلام غربت کے عالم میں اس اونٹ کی طرح ہوگا جو تھکاوٹ سے اپنی گردن ڈالے ہوئے ہوتا ہے۔ جب مہدی ظاہر ہوگا تو زمین اس کے سامنے اپنے خزانے انڈیل دے گی اور اس کے سامنے اپنی چابیاں ڈال دے گی۔ پھر وہ تمہیں دکھائے گا کہ زمین میں انصاف کیسے کیا جاتا ہے۔ امام مہدی کا ساتھ دینے کے لیے خراسان سے کالے جھنڈے لہراتے ہوئے ایک فوج چلے گی جو کہ امام مہدی کی فوج کے ساتھ جا ملے گی۔ آج کے دور میں خراسان کے علاقے میں ایران، افغانستان، تاجکستان، ترکمانستان، غربستان اور پاکستان، ان سارے ملکوں کا کچھ حصہ شامل ہے۔ اس خراسان کے علاقے میں جتنے بھی ملکوں کے شہر آتے ہیں ان سب میں ایک چیز کامن ہے کہ یہ سارے شہر کچھ خاص ڈیولپڈ نہیں ہیں۔ خراسان کا زیادہ تر علاقہ پہاڑی اور ریتیلا علاقہ ہے۔ یہ علاقہ دنیا کی عیاشی سے الگ ہے تاکہ یہاں کے رہنے والے لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت نہ ہو۔ جو لوگ مرنے سے ڈرتے ہوں وہ کیا جنگیں لڑیں گے۔ اور دوسری کامن چیز اس علاقے میں یہ ہے کہ اس علاقے میں زیادہ تر آبادی پٹھان قوم کی ہے، جو کہ اس وقت دنیا کی سب سے بہادر قوموں میں سے ایک ہے۔ لیکن اس خراسان کے جس علاقے سے کالے جھنڈے لے کر فوجیں چلیں گی وہ اس وقت کے حالات کے مطابق افغانستان یا ایران ہو سکتا ہے، یا خراسان میں موجود تمام علاقوں کی مشترکہ فوج بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جب خراسان کی فوجیں امام مہدی کے لشکر کے ساتھ جا ملیں گی پھر مسلمان پوری دنیا کو فتح کریں گے اور مسلمانوں کی پوری دنیا پر حکومت قائم ہو جائے گی جسے کوئی نہ روک سکے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روم کے لوگ دابق یا الماک نام کی جگہ پر جمع ہوں گے اور مسلمان بھی جنگ کی تیاری کریں گے اور مدینہ سے رومنس کے خلاف فوجیں بھیجیں گے۔ یہ دونوں فوجیں آپس میں جنگ کریں گی۔ رومنس مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ تاکہ وہ دوسرے گروپ سے لڑ سکیں۔ اس گروپ کو مسلمانوں نے پہلے سے کیپچر کر لیا ہوگا، لیکن مسلمان انکار کر دیں گے اور اپنے بھائی مسلمانوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور رومنس کے خلاف جنگ کریں گے، اور وہ ایسی لڑائی لڑیں گے کہ جس کی مثال کسی نے نہیں دیکھی ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی پرندہ ان کے کنارے سے گزرے گا تو اسے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ اتنے بڑے لیول پر قتل عام ہوگا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد جب گنتی کی جائے گی تو 100 آدمیوں میں سے صرف ایک آدمی زندہ ملے گا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے 3 حصوں میں سے ایک حصہ ڈر کر جنگ چھوڑ کر بھاگ جائے گا جسے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اور ایک حصہ شہید ہوگا جو اللہ کی نظر میں بہترین شہید ہوں گے، اور آخری
ضروری حصہ جنگ جیت جائے گا اور پھر یہی لوگ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد جب مسلمان مال غنیمت میں مصروف ہوں گے تو شیطان پکارے گا کہ دجال نے تمہارے گھروں میں تمہاری جگہ لے لی ہے، اور اس خبر کو سن کر مسلمانوں میں ہنگامہ پیدا ہوگا اور وہ باہر نکلیں گے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دجال کی اس خبر کی کنفیوژن سے ڈیل کرنے کے بعد مسلمان شام جائیں گے، وہاں مسلمان ایک اور جنگ کی تیاری میں ہوں گے اور نماز کا وقت ہو چکا ہوگا۔ یہی وہ وقت ہوگا جب اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے۔ وہ دو فرشتوں کے پروں پر دمشق کی ایک مسجد کے مینار پر اتریں گے اور وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کریں گے۔ پھر یہاں سے مسلمانوں کی لیڈرشپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ مسجد کا دروازہ کھول دو۔ جب دروازہ کھولا جائے گا تو سامنے دجال اور اس کی فوج کھڑی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے۔ اس دجال کی ایک آنکھ کانی ہوگی، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، جو پڑھا لکھا اور ان پڑھ دونوں پڑھ سکیں گے۔ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں دوزخ۔ اس کی دوزخ حقیقت میں جنت ہوگی اور جنت حقیقت میں دوزخ ہوگی۔ دجال اس دنیا میں پیدا نہیں ہوگا بلکہ وہ پہلے سے ہی اس دنیا میں موجود ہے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد صحابہ کرام کو ایک واقعہ سنانے کے لیے جمع کیا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان کے پاس تمیم داری نام کا ایک شخص آیا اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ ایک دن وہ اپنے جہاز پر سفر کر رہا تھا تو راستہ بھولنے کی وجہ سے اس کا جہاز ایک جزیرے پر جا کر رک گیا اور انہوں نے اس جزیرے پر زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک انسان دیکھا۔ اس انسان نے ان سے کچھ سوال پوچھے۔ پہلا سوال، بیسان کے کھجور کے درخت پھل دیتے ہیں یا نہیں؟ تمیم داری اور اس کے ساتھیوں نے جواب دیا اور کہا کہ کھجور کے درخت واقعی پھل دیتے ہیں۔ اس نے دوسرا سوال کیا کہ تبریہ کی جھیل میں پانی ہے یا نہیں؟ تمیم داری اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ جھیل میں بہت زیادہ پانی ہے۔ اس نے تیسرا سوال کیا کہ مجھے امیوں کے اس نبی کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ تمیم داری اور اس کے ساتھیوں نے جواب دیا کہ انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی ہے اور بہت سے عربیوں نے ان کا اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے پھٹکارا اور اس نے زنجیروں کو جھٹکا دیا۔ اس کے بعد اس نے انہیں اپنا نام بتایا کہ میں دجال ہوں اور اس نے کہا کہ بہت جلد میں پوری دنیا گھوموں گا لیکن مکہ اور مدینہ میں مجھے جانے نہیں دیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ دجال یہاں سے نکلے گا۔ اس کے ریلیٹڈ ایک اور حدیث جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال خراسان سے نکلے گا اور اس کے ساتھ لوگ ہوں گے جن کے چہرے چپٹی ڈھالوں کی طرح ہوں گے۔ دوستو، خراسان وہی علاقہ ہے جہاں سے امام مہدی کی فوجیں بھی نکلیں گی اور اس حدیث کے مطابق یہیں سے دجال بھی نکلے گا اور دجال کا ساتھ دینے والی فوج بھی یہیں سے نکلے گی جن کے چہرے چپٹی ڈھالوں کی طرح ہوں گے۔ دجال کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی صحابہ کرام کو خبردار کر دیا تھا کیونکہ یہ اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ دجال انسان کو مار کر دوبارہ زندہ کرے گا اور وہ اندھے اور اپاہج لوگوں کو ٹھیک کر پائے گا اور وہ زمین کو پھاڑ کر اس میں سے اناج بھی اگائے گا اور موسم پر بھی اس کا پورا کنٹرول ہوگا۔ وہ جہاں چاہے گا وہاں بارش برسائے گا اور جہاں چاہے گا وہاں قحط لے آئے گا۔ لیکن دجال موسم کو کیسے کنٹرول کرے گا؟ دوستو، 1990 میں متحدہ عرب امارات میں رین انہینسمنٹ میتھولوجی کو انٹروڈیوس کیا جسے آج ہم کلاؤڈ سیڈنگ کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کی مدد سے بارش کروائی جا سکتی ہے۔ اس ٹیکنالوجی میں سلور آیوڈائڈ کو ایئر کرافٹ کے ذریعے بادلوں میں ریلیز کیا جاتا ہے۔ اسے عرب کنٹریز جیسے دبئی، سعودیہ عرب اور عمان نے اس ٹیکنالوجی کو یوز کیا ہے کیونکہ ان علاقوں میں بارش بہت کم ہوتی ہے جو کہ ان عرب کنٹریز کی بہت بڑی پرابلم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب کنٹریز میں اس ٹیکنالوجی کی بڑی ڈیمانڈ ہے اور دجال بھی اسی ٹیکنالوجی کا یوز کر کے ویدر پر کنٹرول کرے گا۔ دجال ان پاورز کا یوز کر کے لوگوں کو مجبور کر دے گا کہ لوگ اسے خدا مانیں
جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو دیکھیں گے اسے کہیں گے کہ میں نے تجھے ان سے دور رکھا ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مقام لط پر پکڑیں گے اور اسے وہاں نیزہ مار کر قتل کر دیں گے۔ دوستو آپ کو معلوم ہے کہ مقام لط پر آج کے دور میں اسرائیل نے ایک ایئرپورٹ بنا رکھا ہے، اور سب کا گمان یہی ہے کہ دجال کسی پلین میں وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے گا اور وہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کر دیں گے۔ دجال کی موت کے بعد مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک جنگ ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہوگا تو وہ پتھر بھی بول اٹھے گا کہ اے مسلمان، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے، آ کر اسے قتل کر دے۔ کسی درخت کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوگا تو وہ درخت یہی کہے گا کہ اے مسلمان، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے، اسے آ کر قتل کر دو، سوائے غرقد کے درخت کے، کیونکہ یہ یہودیوں کا درخت ہے اور اسرائیل میں یہ بڑی تعداد میں پایا جاتا ہے۔ اس جنگ کے کچھ ٹائم بعد امام مہدی علیہ السلام وفات پا جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی تم میں 7 سال یا 8 سال رہیں گے۔ اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو اللہ اس کائنات کی روٹیشن کو سلو کر دے گا، جس سے وقت کی رفتار کم ہو جائے گی، اور اس طرح امام مہدی علیہ السلام صرف 7 سالوں میں دنیا فتح کر لیں گے، اور آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن کے قانون اور ایک عادل حکمران کی حیثیت سے لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلے کریں گے، کراس کو توڑ دیں گے اور خنزیروں کو مار ڈالیں گے اور جزیے کو ختم کر دیں گے، اور پھر انٹری ہوگی یاجوج ماجوج کی۔ دوستوں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔